صوم غد قل نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة الله تعالى والقبول وإلى حضرة النبي صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم و صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی رمضان کی راتیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات مسجد میں رہتے تھے اور جلدی کر کے جس وقت سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا اس وقت گھر کو بھاگتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کی ایک زوجہ تھی اور ایک خادمہ تھی کام کرنے والے اور آپ تھے. یہ تینوں کا معمول ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تو پھر ان کے گھر والوں کو بیدار کر دیتے کہ چلو تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو. جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی خادمہ کو کہتے کہ چل تو اٹھ کے کھڑے ہو جا. گویا کہ رمضان شریف کی راتوں میں کسی صحابی کا گھر سوتا نہیں تھا. ایک ایک معمول تھا. حضرت کوئی مسجدوں میں جو تو عبادتیں کرتے تھے تو کوئی گھروں میں اس طرح سے کرتے تھے عبادتیں کہ ایک کے بعد دیگر ایک تو ساتھ ساتھ خود کھڑے ہو جاتے تھے. ایک ساتھ میں امام بن گئے چلو بھی تم پڑھو نماز. اور اس کے اندر چھوٹے بچے بھی جو جس کو قرآن یاد ہے ان کو کھڑا کر دیتے تھے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم اقرأ منکم، امامت تم میں سے وہ آدمی کرے جو سب سے زیادہ قرآن کو یاد کیا ہوا ہے. اس بنا پر حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 7-8 سال کا ہی تھا. بڑے بڑی عمر کے صحابہ مجھ کو امامت کے لیے آگے کرتے تھے. فرض نمازوں میں سمجھے فرض نمازوں میں انہوں بھی مجھ کو آگے کیا کرتے تھے. اسی لیے شافعی مسلک میں نابالغ بچے کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے احناف کے برخلاف. سمجھے کیونکہ احناف کے پاس بھی دلیل ہے کہ انہوں یہ کہتے ہیں کہ یؤم افقہ منکم، تم میں سے وہ شخص نماز کی قیادت کرے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہ ہے اس کے اندر. اور ایک حدیث ہے یؤم اکبر منکم، تم میں سے وہ شخص نماز پڑھائے جو عمر میں سب سے زیادہ بڑا ہے. تو صحابہ کے یہ کردار تھے یا اعمال تھے کہ وہ صرف 8 رکعت نہیں، یہ 8 رکعت کی تو بنیاد ہے ہی نہیں، سب ہے ہی 20. اور نماز پڑھنے کا طریقہ تراویح کا یہ تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ، نبوت کے خلیفہ، رسالت کے جانشین، آپ خود حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی بھی تھے، ان کو امامت کے لیے کھڑا کرتے. 3 لوگوں کو 3 امام بناتے تھے. آج وقت مکے میں وہ 20 رکعت نہیں پڑھتے، 10 ہی پڑھتے، امام بدل جاتا نا. ابھی ہم آپ اور بھی دلیل دیتے تیرے کو. تب یہ مسلم عبدالرزاق میں جا کے پڑھ لے. تمیم الانصاری سمجھے الداری، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نماز پڑھتے تھے. اور ایک صحابی تھے ان کا نام نہیں آ رہا ہے. تو اس میں نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ جو تیز نماز پڑھانے والے تھے، جیسا کہ آپ حافظ صاحب ہمارے پاس نماز پڑھائے، ایسا اگرچہ امام ہے تیز پڑھانے والے تو 30 آیتیں پڑھتے تھے. اگر جو درمیانی لہن میں نماز پڑھاتے تھے تو 25 پڑھتے تھے آیتیں ایک رکعت میں. اور اگرچہ معمول کے حساب سے پڑھنے والے ہوتے، درمیانی نہیں، بالکل تھوڑا اور تیز پڑھنے والے اور کم آواز سے پڑھنے والے ہوتے تو وہ 20 آیتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. بتائیے. اور حضرت اتنی نمازوں کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. خود آپ امامت بھی کر رہے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 8 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے نماز میں. یہ ہوتی ہے کہ رمضان کی راتیں، اور یہ ہوتی ہیں مخلدین کی راتیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے اوپر عمل کرنا. صحابہ والے تو ہم ہیں، ائمہ والے تو ہم ہیں. یہ تو وہابی عبدالوہاب نجدی کی قوم ہے. 8 رکعت. آئیے حضرت عمر سے بڑھ کے 8 رکعت بولنے والا ثابت کر دے. حضرت عمر جتنی دین جان سکتے ہیں پورے خلفاء. حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں اللہم نور قبر عمر کما نورت مساجدنا. اے اللہ
حضرت عمر ان کے وصال کے بعد فرماتے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھرتے جس طرح سے انہوں نے ہماری مسجدوں کو نورانی کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کوفہ میں 20 رکعت کی تراویح امامت فرماتے تھے. ارے صحابیات سے افضل مان لیے، پھر لگاتے ان کے مرشد انہوں ہیں، ان کے ملا انہوں ہیں، ان کے مرید. ارے پھر تمہارے کون ہے جو جس کو تم مان رہے ہو جو صحابہ سے بھی افضل ہو گیا ہو؟ پھر یہ کون ہے تمہارا؟ لہذا اپنے بچوں کو ایسی صحبتوں سے بچاؤ اور خود بھی ان سے دور رہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اتنے نمازی رہیں گے کہ تم سے زیادہ نمازی پڑھیں گے، یہ اتنے سخی ہوں گے کہ تم سے زیادہ سخاوت کریں گے، یہ اتنے حافظ ہوں گے ان کے اندر کہ تمہارے زیادہ ان کے اندر حافظ ہوں گے، تم سے بہترین قرآن پڑھنے والے ہوں گے. لیکن نہ ہی قرآن ان کے حلق سے نیچے اترے گا، نہ ہی ان کے دل پاکیزہ ہوں گے، نہ ہی ان کے دلوں کے اندر عقیدت ہوگی. یہ کہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر مارتے تیر باہر نکل جاتی ہے، اسی طرح اسلام سے نکل جائیں گے. یہ اسلام میں دکھا رہے ہیں لیکن یہ اسلام میں ہے نہیں، اسی لیے کو کیا کہا گیا؟ خوارج. خارج یعنی اسلام سے خارج. اب انہیں کیا کرتا کر لے کتنے کھٹے لاتا اس بات پہ لالے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایمان کے اندر عقیدت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ ایمان کے پر اہل سنت و جماعت کے پر فرمائے. آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین.